بعض لوگ شیطان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں چونکہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، جو چیز نظر نہ آئے اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لہذا شیطان کا کوئی وجود نہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ ان کی کم علمی ہے۔ ایک چیز تک اگر ہمارے علم کی رسائی نہیں، ایک چیز اگر ہماری عقل کے مطابق نہیں، تو یہ ہمارے علم کی کمی ہے، یہ ہماری عقل کا نقصان ہے، اس چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں مچھلی ہمیشہ پانی میں رہتی ہے، زندگی اس کی پانی میں گزر جاتی ہے۔ اب مچھلی اگر خشکی کا انکار کرے کہ خشکی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو یہ اس کی حماقت ہوگی، یہ اس کی بے وقوفی ہوگی۔ اس نے اگر خشکی نہیں دیکھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خشکی کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو کوئی چیز اگر دائرہ علم سے باہر ہو، کوئی چیز اگر عقل کی رسائی سے باہر ہو، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا انکار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف اعضاء عطا فرمائے ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا دائرہ ہے۔ مثلا آنکھیں ہیں، آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، آنکھوں سے ہم بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، لیکن آنکھوں سے سونگھنے کا کام نہیں لیا جا سکتا۔ اب اگر آنکھ یہ دعویٰ کرے کہ سونگھنے کا بالکل کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو یہ دعویٰ اس کا صحیح نہیں ہوگا، یہ دعویٰ غلط ہوگا، اس لیے کہ سونگھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ناک عطا فرمائی۔ ناک سے ہم ہر چیز کی خوشبو بدبو سونگھ لیتے ہیں، تو ناک کا یہ اپنا دائرہ ہے۔ اب ناک اگر انکار کرے کہ سننے کا کوئی وجود نہیں، تو ناک کا یہ انکار غلط ہوگا، اس لیے کہ سننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان عطا فرمائے۔ تو جو کام آنکھ کا ہے وہ ناک نہیں کر سکتی، جو کام ناک کا ہے وہ کان نہیں کر سکتے۔ اب کان اگر یہ دعویٰ کریں کہ سمجھنے کا کوئی وجود نہیں، تو کانوں کا بھی یہ دعویٰ غلط ہوگا، اس لیے کہ کانوں کا اپنا دائرہ ہے، سننے کا کام کانوں سے لیا جا سکتا ہے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی۔ تو ہر چیز کا اپنا دائرہ ہے۔ اسی طرح عقل بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ جو چیز میری رسائی سے باہر ہے اس کا کوئی وجود نہیں۔ جس طرح آنکھ کا اپنا دائرہ، کان کا اپنا دائرہ، ناک کا اپنا دائرہ، اس طرح عقل کا بھی اپنا دائرہ ہے۔ اس دائرے سے جو چیز باہر ہو، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ عقل کے بعد وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے۔ بہت ساری چیزوں کی حقیقت عقل معلوم نہیں کر سکتی، اس کے لیے وحی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے اس بنا پر کسی چیز کا انکار کرنا کہ یہ چیز ہمارے علم سے باہر ہے، یہ چیز ہماری عقل سے، عقل کی دسترس سے، رسائی سے باہر ہے، تو اس بنا پر کسی چیز کا انکار کرنا یہ حماقت ہے اور بے وقوفی۔